کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سر کے اوپر کا آسمان جسے آپ خالی فضا سمجھتے ہیں وہ دراصل خالی نہیں ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ آسمان میں دروازے ہیں، راستے ہیں، چیک پوائنٹس ہیں۔ ہماری دعائیں، فرشتے، حکم، سب کچھ انہی چھپے ہوئے اینگلوں سے گزرتا ہے۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے وہ نظام جو آپ کی آنکھ سے اوجھل ہے مگر آپ کی زندگی کے ہر لمحے پر حکمران ہے۔ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں پر ہم آپ کو وہ علم دیتے ہیں جو صرف معلومات نہیں بصیرت ہے۔ وہ حقائق بتاتے ہیں جو صرف آیت نہیں پورے نظام کی کنجی ہیں۔ اگر آپ وہ جاننا چاہتے ہیں جو آپ نہیں جانتے تو ابھی سبسکرائب کریں کیا آپ جانتے ہیں کو اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ بھی ہمیشہ باخبر رہیں۔ آسمان خالی نہیں ہے۔ قرآن آسمان کو کبھی خالی جگہ نہیں کہتا، اسے ایک ساختہ نظام، محافظ، تہدار اور مہر بند بتاتا ہے۔ اور ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اسے آراستہ کیا۔ سورہ الحجر آیت نمبر 16۔ جو انسانی آنکھوں کو خالی دکھائی دیتا ہے حقیقت میں وہ ایک کنٹرولڈ ڈھانچہ ہے، غیب کے کام کرتا ہے، داخلی نکات، راستوں اور اجازتوں کے ذریعے۔ ہر چیز نہیں گزر سکتی، ہر ایک کو اجازت نہیں ہے۔ آسمان کھلی جگہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ دنیایں ہیں۔ آسمان کے دروازے۔ اللہ واضح طور پر لفظ ابواب، دروازے استعمال کرتا ہے۔ اگر ہم ان کے لیے آسمان کا ایک دروازہ کھول دیں اور وہ اس میں چڑھتے چلے جائیں، سورہ الحجر آیت نمبر 14، اور پھر آسمان کے دروازے ان پر نہیں کھلیں گے، سورہ الاعراف آیت نمبر 40۔ دروازوں کا مطلب اجازت نامہ، ذہانت، کنٹرول، سمت والی حرکت۔ دروازہ شاعری نہیں، یہ ایک بنیادی ڈھانچہ ہے۔ معراج، کنٹرول دروازوں کے ذریعے رسائی۔ معراج، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزاتی شب کا سفر آسمانی دروازوں کا واضح ترین ثبوت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، ہر آسمان پر جبرائیل داخلے کی درخواست کرتے ہیں۔ ہر دروازہ پوچھتا ہے آپ کے ساتھ کون ہے، کیا اسے بھیجا گیا ہے؟ تصدیق کے بعد ہی دروازہ کھلتا ہے، نہ کوئی چھوٹ، نہ کوئی شارٹ کٹ، نہ کوئی زبردستی، یہاں تک کہ رسول بھی چیک شدہ دروازوں سے گزرے۔ فاصلوں کا سمٹ جانا۔ قرآن ایک حیرت انگیز بات ظاہر کرتا ہے، فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کا اندازہ 50,000 سال ہے، سورہ المعارج آیت نمبر 4۔ اور پھر معراج ایک رات میں یا رات کے چھوٹے سے حصے میں ہوا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے دنیاؤں کے درمیان حرکت لکیری زمان و مکان کی پابند نہیں ہوتی۔ جدید طبیعت اسے کہتی ہے غیر مقامیت، زمان و مکان کا دباؤ، جہتی شارٹ کٹ۔ اسلام اسے کہتا ہے اجازت، راستہ، دروازہ۔ جب اللہ راستہ کھول دیتا ہے تو فاصلہ سمٹ جاتا ہے۔ دعا اور سچی توبہ سفر نہیں کرتی، اٹھائی جاتی ہے۔ آپ کی پھنسی ہوئی دعا اور سچی توبہ خلا میں گونجتی نہیں، اس کی طرف اچھی بات چڑھتی ہے اور نیک عمل اسے اٹھاتا ہے، سورہ فاطر آیت نمبر 10۔ اور ہمارا رب ہر رات نچلے آسمان پر اترتا ہے، صحیح بخاری۔ اس کا مطلب ہے دعا کے مقررہ راستے ہیں، مغفرت کے مقررہ وقت کھلتے ہیں، کچھ دروازے صرف خاص لمحوں میں کھلتے ہیں۔ آسمان فعال ہیں، خاموش نہیں، احکام اسی نظام کے ذریعے اترتے ہیں۔ جیسے چیزیں اوپر جاتی ہیں ویسے ہی چیزیں نیچے آتی ہیں۔ فرشتے اور روح اس میں اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے ساتھ، سورہ القدر آیت نمبر 4 میں۔ اور اللہ آسمان سے زمین تک حکم بھیجتا ہے، سورہ طلاق آیت نمبر 12۔ عذاب، رحمت، راحت، تاخیر، کچھ بھی بے ترتیب نہیں آتا۔
ہر حکم مقررہ دروازوں سے مقررہ دنیاؤں میں گزرتا ہے، ہم دروازے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ قرآن کا اس میں براہ راست جواب آتا ہے۔ اگر ہم آسمان کا دروازہ کھول دیں اور وہ اس میں چڑھتے چلے جائیں، تب بھی وہ کہیں گے ہماری آنکھوں پر پٹی بندھ گئی ہے۔ سورہ الحجر آیت نمبر 15۔ انسانی ادراک فریکوینسی میں محدود ہے۔ سائیکالوجی تصدیق کرتی ہے، دماغ بقا کے لیے حقیقت کو فلٹر کرتا ہے۔ غیب کو مسلسل دیکھنا ذہنی استحکام کو توڑ دے گا، معنی کا خاتمہ ختم کر دے گا، آزمائش اور انتخاب ختم کر دے گا۔ رحمت کبھی چھپانے میں ہوتی ہے۔ نتیجہ، آپ دروازوں کے نیچے رہتے ہیں، دروازے آپ کے اوپر ہیں۔ دعا کے لیے کھلنے والے دروازے، تکبر کو رد کرنے والے دروازے، وہ راستے جو فرشتے روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ آسمان خاموش نہیں ہے، یہ دیکھ رہا ہے، اور ایک دن آسمان کھولا جائے گا اور دروازے بن جائیں گے۔ سورہ نبا آیت نمبر 19۔ اس دن جو غیب تھا وہ چھپا نہ رہے گا۔ اس وقت تک دانش مندی سے انتخاب کریں اور خلوص سے وہ بھیجیں جو اوپر جائے۔ آپ کا ہر عمل، ہر دعا، ہر نیت ایک ایسے نظام میں سفر کرتی ہے جس کی عظمت کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ احتیاط کریں، خلوص رکھیں اور جان لیں کہ کوئی چیز ضائع نہیں جاتی۔ ابھی چینل کو سبسکرائب کریں وہ جاننے کے لیے جو آپ نہیں جانتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کو؟ اللہ حافظ۔